بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 29 مئی سن 2023 گروپ سوال شیخ محفوظ حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 522 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کے پاس جو شخص کھڑا ہو کر پکارتا ہے اس واقعے کو ذکر کیا، اس واقعے کو دلیل بنا کر ریلوی حضرات دلیل پکڑتے ہیں، تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے، اولاً تو وہ ایک قصہ ہے اور قصوں سے کچھ مسئلے یا کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا الا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کے اوپر کوئی دلیل ہو، الا ہے کہ وہ قصہ قرآن میں یا حدیث میں موجود ہو جسے بطور المدح کے یا بطور تائید کے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن وہ قصے جو بعد میں پیش آ رہے ہیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کوئی یہ ہے، تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ یہ تمام علماء اصول کے نزدیک ہے، ایک چیز، پہلی چیز۔ دوسری چیز، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جس قصے کو نقل کیا ہے اس قصے کی صحت ثابت ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ متقدمین علماء جو رہا کرتے تھے ان کا جو اسلوب تحریر رہا کرتا تھا، اسلوب کلام رہے گا، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اگر کسی نے کہا کہ فلاں نے کہا اور اس کی ملاقات نے، اس کا مطلب کہ وہ اپنی ذمہ داری کیا ہے ختم کر دے رہا ہے، اب تمہارا کام ہے تم اس کی تحقیق کرو نا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو 7ویں صدی ہجری کے ایک طبیب الصباغ نامی عبداللہ یا ابو منصور الصباغ ہے، ان سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد العتبی کوئی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آصل قبر کے پاس موجود تھا، اور وہ 3ری صدی کے ہیں، 200 کچھ میں ان کا انتقال ہے۔ اب ذرا دیکھیے، امام ابن کثیر کی طبیب سے ملاقات نہیں ہے، اور طبیب اور عتبی کے درمیان جس کا قصہ ہے اور جو بیان کرتا ہے کہ درمیان آپ پاس موجود تھا کہ عرابی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی اس طریقے سے وہ کہتا ہے پھر مجھے خواب آیا۔ آپ خود ہی سوچیں کہ ابو منصور کی ملاقات کس سے نہیں ہے؟ عتبی سے نہیں ہے، درمیان میں وہ 7ویں کے ہیں اور وہ 3ری کے ہیں، یعنی 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ دوسری چیز، عتبی کا یہ واقعہ کون سا عرابی تھا، کہاں کا تھا، کچھ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اصول کے لحاظ سے یہ قصہ ثابت نہیں ہے کہ اسے دلیل بنایا جا سکے۔ ہاں، آپ کو یہ حدیث پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ اس عتبی کے پاس یا وہی عرابی ہو، اس تک وہ ضعیف حدیث پہنچی ہو جو میری قبر کے پاس سلام کرتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، ہے نا، اور جو دور کرتا ہے تو سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس نے یہ چیز پیش کی ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع یا عدم سماع کا جو معاملہ ہے یہ اس قصے سے یا کسی واقعے سے ثابت نہیں ہوتا، ضروری ہے کہ اس کے لیے صحیح طور پر قرآن حدیث کو کوئی دلیل پائی جائے۔ جی شیخ محترم، اسی کے قریب کا سوال ساتھی جو ہے پوچھتے ہیں کہ آج کل جیسے کہ لوگ حج پر آنا جانا ان کا ہوتا ہے، تو لوگ حج پر آنے والے، عمرہ پر آنے والے لوگوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم وہاں پر جاؤ گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس وہاں پر کھڑے ہوگے اور ہمارا سلام ہمارے نام لے کر پڑھو گے۔ یہ کل حال سلف میں یہ طریقہ نہیں رہا ہے، سلف میں یہ طریقہ نہیں رہا ہے، یہ بعد میں لوگوں میں رائج ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ کسی صحابی وغیرہ کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں تھے کہ آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام کہنا، جیسے ایک صحابی آتے ہیں کہ میرے والد نے کہا تو آپ نے کہا علیک وعلی ابیک السلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر سلام بھیجو، فرشتے تمہارا سلام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جی جو اگر اس طریقے کا جو قسم لے لیں، اگر ظاہر سی بات ہے آدمی یعنی وعدہ کر لیتا ہے، تو اب اس کا وعدہ پورا کرنے کا کیا حکم لگتا ہے؟ اس کا وعدہ پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ غیر شرعی چیز ہے، اور نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اس نے قسم کھا لی ہے ظاہر بات ہم کفارہ ادا کریں، قسم کا کفارہ ادا کرے۔
اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جو جھوٹی قسم ہو، نظر ہو، اللہ کی نافرمانی کے لیے کی جائے، اس کا پورا کرنا نہیں ہے، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. جی بسا وقت قسم کھائی نہیں جاتی، کھلائی جاتی ہے، اس موقع پر بھی یہی حکم علی کل حال نہ کھائے قسم بھائی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. لوگوں بھائی ٹھیک ہے دیکھوں گا، جی نہ کھائے قسم. کیوں قسم کھا رہا ہے؟ ورنہ قسم جو لی جاتی ہے وہ قسم لینے والے کی نیت کے اوپر ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، کیا حرمین میں یا حرم مکی میں چپل پہن کر طواف کرنا یا چلنا، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک چپل پہن کر کے نماز پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، اصل کے لحاظ سے اگر چپل صاف ہے تو یہ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل کے اعتبار سے جائز ہے. اب اگر جو ہے ظاہر بات طواف میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. اب اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا جوتا نہ پہنے جس سے لوگوں کے پیروں کو روندے اس سے تکلیف ہو. بعض لوگ بوٹ ہوا کرتے ہیں نا، ایسی چیزیں رہے جس سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو یہاں پر جوتا پہننے میں تو پھر وہی آداب خیال رکھنا پڑے گا. ظاہر بات اصل چیز ہے طاہر ہونا چاہیے. نہیں احرام میں جوتا ہے، احرام میں منع تھوڑی، وہ بوٹ منع ہے جس سے ٹخنے ڈھکے رہا کرتے ہیں، ورنہ جوتا کوئی ممانعت نہیں ہے جوتے چپل کی احرام کی حالت میں. ہمارے یہاں غلط تصور رکھ لیے ہیں کہ یہ جوتے اور چپل جس کے اندر سلائی ہوتی ہے وہ پہننا نہیں، لہذا وہاں جا کر کے وہ دو بدھی والے جو ہے وہ چپل خریدا کرتے ہیں. تجارت چل رہی ہے لوگوں کی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی بھی چپل پہنا جا سکتا ہے، چپل جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے. کیا مانا ہے؟ جو ممانعت کیا ہے؟ ٹخنا کھلا رہتا ہے کہ نہیں کھلا رہتا ہے؟ جی تو ٹھیک ہے، کوئی حل نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جو نعلین نہ پائے، جوتا نہ پائے، وہ موزے پہنے، اور موزے کو کیا ہے ٹخنے کے نیچے کاٹ لے تاکہ وہ جوتے کے برابر ہو جائے. جی کوئی حرج نہیں. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم حج میں طواف الوداع کی کیا اہمیت ہے، کیا واجب ہے، اور کیا اس کے چھوڑنے سے دم واجب آتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، طواف الوداع اللہ کے رسول فرمایا کہ جو شخص اس گھر کا قصد کرے وہ بغیر طواف، اس کا آخری کام طواف ہونا چاہیے. آخری کام طواف ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا حکم ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات تھیں. آپ کی ازواج مطہرات تھیں. آپ صلی اللہ جب نکلنے کا واپسی کا جب آپ ارادہ فرمائے تو کسی نے کہا کہ بھی حضرت صفیہ کو تو مہینے کا خون آ گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمیں روک کر کے رکھے گی، یہ روک کر کے رکھے گی. تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ طواف افاضہ کر چکی ہیں، صرف طواف وداع کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا تب تو کوئی بات نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ طواف وداع ضروری ہے، اس کو اجازت دے گی، رخصت ہے کس کو؟ حائضہ عورت کے لیے رخصت ہے. تو اصل ہے کہ طواف وداع واجب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر کے تو اب اس کے اوپر کیا ہے، یا بھول کر کے چھوٹ جا رہا ہے اور گھر واپس آ جائے، اتنے قریب نہیں کہ واپس جا کر کے اپنا، یعنی حدود حرم ہی کے اندر ہے، اب جا کر کے اپنا طواف کر لے. اگر باہر آ گیا ہے مکے سے تو اب ایسی صورت میں کیا ہے، اس کے اوپر ایک دم ہے، تو واجب چھوٹا ہوا ہے. جی یہ صرف جو حائضہ عورت کے لیے جو چھوٹ ہے، یہ صرف اسی حدیث سے دلیل بنا کر دوسروں کے اوپر نہیں کیا سکتا؟ کیوں کسی اور کو بھی حیض آئے گا؟ مرد کو بھی حیض آئے گا. کیا نفاس والی عورت ہے اس کے لیے اجازت ہوگی. جی جانتے ہیں جو حیض اور نفاس کا معاملہ ہے وہ مردوں کو وہ ضرورت نہیں پیش آ سکتی. مردوں کو جو ضرورت ہے کیا ہے، وہ وقتی طور پر رہا کرتی ہے، جنابت کا یہ کا وقتی طور پر اس کو. جی جی یہ کہاں تک درست ہے؟ شیخ لوگ آج کل طواف الوداع کو طواف افاضہ کے ساتھ ملاتے ہیں. بھائی ملا سکتے ہیں، سکنے کی بات جہاں تک ہے ملا سکتے ہیں، لیکن اصل ہے کہ دونوں کو الگ الگ کیا جائے، دونوں کو الگ الگ کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ اب ان لوگوں کو جن کے جو بیمار ہوتے ہیں، جو بہت بوڑھے ہیں، ان کو اس بھیڑ میں ایک بار جانا اور بعد میں واپس آنا ان کے لیے ذرا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اجازت رہے، اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو لوگ تندرست ہیں
انہیں کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ ارے کوئی بات نہیں کر لیں گے. ظاہر بات یہ سنت کے خلاف ہے، اپنے آپ کو بہت بڑھیا جسے محروم کر رہا ہے انسان. تو جو حج افراد وغیرہ کرے اس کے لیے بھی الوداع؟ دیکھیے طواف ہر ایک کے لیے ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو معتمر کے لیے بھی طواف وداع رکھا ہے. اس لیے کہ ایک ضعیف ایک حدیث ہے جس کے اوپر کچھ کلام ہے صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے وہ بغیر طواف کے واپس نہ جائے. لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے معتمر کے لیے طواف وداع یہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب کے لیے کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے، ہے نا. البتہ یہ ہے کہ مستحب ہوگا، یہ کہا جا سکتا ہے. جی. تو یہاں پر جو جدہ وغیرہ میں رہتے ہیں تو اب مثال کے طور پر وہ ایک 8 دن کے بعد انہیں سفر کرنا ہے انڈیا یا پاکستان وغیرہ کے لیے، تو اب ایسی صورت میں جب وہ جدہ میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہیں پر طواف وداع کریں گے؟ بھائی دیکھیے جدہ حدود حرم سے باہر ہے کہ اندر ہے؟ باہر ہے. تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر طواف وداع ہے، طواف وداع بغیر کیا نہ جائے. جی طواف وداع کر لیں، لیکن پھر آگے جا کے قیام ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. کوئی مشکل نہیں، کوئی طواف کر لیا حدود حرم سے باہر نکل گئے تو کوئی حرج نہیں، چاہے 2 سال رہ جائیں، 10 مہینہ رہ جائیں، 10 دن رہ جائیں، کچھ بھی رہ جائے، کوئی رشتے نہیں. جو حدود حرم میں ان کے لیے، حدود حرم میں ہے تو ان کے لیے طواف کہاں ہے؟ طواف تو آفاقی اور خارج سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے نا. جی وہ تو حرم میں ہے، ان کے لیے طواف وداع کا معاملہ کہاں؟ جی ان کے اوپر نہ طواف قدوم ہے اور نہ طواف وداع ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مرد کا آئیبرو بنوانا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے ابرو جو ہے عام جیسے لوگوں کے رہا کرتے ہیں ویسے ہی ہیں. اب اس کے اندر چھیڑ خانی کرے، اگر چھیڑ خانی کرتا ہے مثلاً کاٹ کر کے یا اس کو موڑ کر کے، تو یہ چیز ناجائز اور حرام بلکہ کبیرہ گناہ میں ہے، کبیرہ گناہ میں داخل ہے. لیکن ہے کہ اگر ایسے ہیں کہ اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں، بعض لوگ ہیں ان کے بال بڑھ جاتے ہیں، آنکھوں پر آ جایا کرتے ہیں، یا بعض لوگ اتنے گھنے جو بالکل یعنی وہ کیا ہے یعنی خوبصورتی کو جو ہے خاصر عورتوں کے لیے خوبصورتی میں حائل ہوتے ہیں، تو ٹھیک ان کو عام جو روٹین کے بال ہیں ویسے کیا جا سکتا ہے. جی ایسی بس خوبصورتی کے لیے جائز نہیں ہے. جی نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں، وہاں پر تعلیم کے لیے اور نہ میرے پاس کوئی گاڑی ہے نہ کوئی سواری ہے دوسری، تو لہٰذا قریب میں ایک دیوبندی مسجد ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن ساتھیوں نے وہاں پر جانے سے منع کیا، پتہ نہیں کیا وجہ. تو اس چیز کو لے کر میں اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں، تو کیا میں گنہگار ہوں گا جماعت چھوڑنے کا؟ بالکل، میں جس نتیجے پر ہوں کہ یہ بالکل آپ گنہگار ہیں. آپ ضروری ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں، اس لیے کہ وہ لوگ کافر نہیں ہیں. ان کی نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، یا کہ آپ حکم لگا رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، وہ لوگ کافر ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ اہل عالم ہیں اور آپ کا یہ فتویٰ ہے تو ٹھیک، ورنہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہے اور نماز ہو رہی ہے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیے. جی ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بعض نمازیں جو لوگ غیر ضروری لیٹ کرتے ہیں، بعض احناف ہیں عصر کی نماز اس قدر لیٹ کر دیتے ہیں کہ علامان الحفیظ، تو ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں اس کو پڑھ لیا کیے. بلکہ ایسے ہی موقع پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہاں پڑھو، پھر جا کے ان کے ساتھ پڑھو اور نفل اس کو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہاں عادت تمہاری بن جائے جماعت چھوڑنے کی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ کسی کو کسی کے جاب کا حوالہ دینا کیسا ہے، جبکہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ جاب حلال ہے یا نہیں؟ حوالہ دینا یہ تو مقصد نہیں ہے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی بتانا کہ ہاں بھائی وہاں وہ جاب مل رہی ہے، اور یہی ہو سکتا ہے حوالہ دینے کا. تو واللہ اعلم. علی کل حال مثال کے طور پر یعنی رہنمائی کرنا میرے خیال سے مطلب ہوگا. ہاں تو اگر آپ ظاہر میں کیا دکھ رہا ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد تحقیق کرنا اس کا اپنا کام ہے. یعنی پتہ بھی نہیں ہے نا کہ وہ حلال ہے. ہاں تو جا کر کے دیکھو بھائی وہاں پر کام ہے، دیکھ لو، ہے نا، اگر مناسب ہے تو وہ کام کر لو. جی اس میں کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر یعنی قریبی جو نامحرم ہیں ان سے پردہ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر شریعت میں کیا کوئی چھوٹ ہے؟ کوئی چھوٹ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث
لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد جو ہے غیر محرم کے ساتھ، عورت ساتھ جو ہے تنہائی میں نہ ہو. تو کسی نے کہا ہے رسول الحمو جو کہا جاتا ہے دیور ہے، جو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحمو موت ہے کہ نہیں ہے. تو کوئی بھی قریبی ہے، چچے زاد بھائی ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد بھائی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، ان تمام لوگوں سے پردہ ہے جی، جیسے اجنبی عورت سے پردہ ہے، اجنبی مرد سے پردہ ہے جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ کب سجدہ سہو جو ہے سلام سے پہلے کرنا چاہیے اور کب بعد میں کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں اگر زیادتی ہے یعنی نماز میں اضافہ ہوا ہے تو سلام کے بعد کریں، اور نماز میں نقص ہے تو سلام سے پہلے. لیکن اس سلسلے میں دیکھیے راجح قول اور جو لوگوں کے لیے آسان ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ معاملہ پہ ہے اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو سلام سے پہلے کرے یا سلام کے بعد کرے، ہے کہ نہیں، جس میں اس کو جو ہے آسانی ہو رہی ہے. یہی مسئلہ آسان اور لوگوں کے سمجھ میں آنے والا ہے جی. بس اوقات ارے کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے اٹھنے کے بجائے وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے. لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے تسبیح کہی اور اب اٹھ گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ نماز میں کمی ہے کہ زیادتی ہے؟ ایک آدمی کہے نہیں اضافہ کیا، اس نے جو ہے تشہد کا یعنی اضافہ کر دیا ہے، جلسہ کا اضافہ کر دیا ہے. دوسرا کہے کہ نہیں اس سے غلطی ہوئی ہے نماز کے کم ہونے میں، لہذا وہ بعد میں کرے گا. تو یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کے سمجھ میں کیا ہے، یہ مشکل آنے والی ہے. لہذا آسان طریقہ یہی ہے، اور یہی مسلک مجھے پسند آیا. عموماً ہمارے اہل حدیثوں کا ہے اور شافعیہ کا ہے کہ مبتلا بہ کو اختیار ہے، اور سلام سے پہلے کرے، یعنی جب تشہد پڑھ لے اور درود پڑھ لے اور پھر اس کے بعد دعا جو پڑھنا پڑھ کر کے 2 سجدہ کرے اور سلام پھیر دے، یا تشہد دعا کر کے کیا کرے وہ سلام پھیر دے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر دے. دونوں میں جو طریقہ اس کے لیے آسان ہو. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو جب اٹھیں تو سنت بھی پڑھیں یا صرف فرض کافی ہے؟ دونوں پڑھی جائے گی بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر میں کے اندر آپ چھوٹ گئی تو آپ وہاں سے اٹھے، آپ نے دونوں چیز پڑھی تھی، ہے کہ نہیں؟ آپ نے دونوں پڑھی ہے، سنت بھی اور جو ہے فرض بھی پڑھی ہے جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے دوست نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا ہے کہ بنا پڑھے لکھے لوگ جانور کے سے بھی بدتر ہیں. انہوں نے حوالہ دیا تفسیر ابن کثیر کا، تقریباً آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 کا بھی حوالہ اس میں دیا گیا ہے. تو کیسے سمجھائیں؟ ظاہر بات یہاں اردو پر ترجمے پر اعتماد کر کے جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو یہ معاملہ ہوتا ہے. بنا پڑھے لکھے کہ وہاں ہے ہی نہیں. لہم قلوب لا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا آخر أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یعنی اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جنہیں دین بتایا جائے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حقائق دکھایا جائے لیکن اس سے. تو ایسے لوگ کہا کہ وہ لوگ جانوروں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور تو ایسا ہے کہ اسے جو سکھایا جائے وہ کام کرتا ہے، لیکن یہ لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے، نہ کہ ان پڑھ کو وہاں پر کوئی ذکر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں؟ تو ان میں نہ پڑھے کا اصل چیز کیا ہے؟ انسان کو وقت ہے، فرصت ہے، اسے دین بتایا جائے لیکن دین سیکھنے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ میرے بچے کو کیسے میں بتاؤں کہ سنت بھی پڑھنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک وجوب کا تعلق ہے تو اس کے اوپر فرض ہی واجب ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سنت ہیں اور نفل نمازیں ہیں اس سے فرائض کی تکمیل ہے اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھے جو صحیح بخاری میں حضرت ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھ کو جتنا پسند یہ ہے کہ بندہ فرض ادا کرے، اس سے کوئی اور چیز پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نفل کرتے کرتے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو گویا صرف فرد سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی نعمت سے سرفراز نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کیا ہے، وہ انسان نوافل کا اہتمام کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت بھی جو سنن وغیرہ کے اندر ہے کہ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا، فرائض کا ہوگا۔ اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی، ظاہر بات ہے کون انسان ہے جو کہ ہم سے کمی نہیں رہ گئی ہے؟ طہارت کے حصول میں کمی ہو سکتی ہے، خشوع اور خضوع میں کمی ہو سکتی ہے کہ نہیں، ارکان کی ادائیگی میں کمی ہو سکتی ہے، اس کو پورا کس سے کیا جائے گا، نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ اس لیے نوافل کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، ایک شخص ہے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ ہر وقت کلمہ جو نماز میں اتحیات میں پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھتا رہتا ہے، جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اذکار سے پہلے اسی کلمے کو پڑھتا ہے، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ یعنی وہ کون سا اتحیات مراد لے رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی مراد لے رہے ہیں، یا ایک ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ مراد لے رہے ہیں؟ کیا مراد ہے؟ وہی ہوگا کلمے سے مراد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان۔ بھائی دیکھیے ٹھیک ہے، وہ تو کلمہ شہادت ہے، انسان پڑھتا رہے۔ اب اگر جو ہے اس کی زبان پر ویسے بغیر ارادے کے جاری ہو جاتا ہے وہ صبح کے اذکار میں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب وہ صبح کے اذکار کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، ظاہر بات یہ چیز غلط ہوگی۔ تو صورتیں ہیں، ایک ہی اس کی زبان پر عادت پڑی ہے، جاری ہو جا رہا ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس کو صبح کے اذکار میں سمجھے، اور یہ سمجھے کہ صبح کے اذکار شروع کرنے کے لیے جیسے قرآن شروع کرنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ، ایسے یہ ہے، ظاہر بات یہ چیز غلط ہے، بدعت میں داخل ہو جائے گی یہ چیز۔ جی اگلا سوال، بہن لمبا سا سوال لکھتی ہیں، مگر مختصر یہ کہ یعنی ایک رشتہ دار اپنی زمین دوسرے رشتہ دار کو 1 سال پہ کرائے پر دیا، یعنی کام کرنے کے لیے ٹھیکہ پر دیتا ہے، پھر اس کے بعد آپس میں ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور اس نے آپس میں بیع کرا دی کہ 1 سال کے بعد جو زمین کی جو جگہ ہوگی وہ جو ریٹ ہوگا اس پہ بیچا جائے گا۔ پتہ نہیں، ابھی پھر اس پہ سوال میں یہ لکھتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہے اس نے پہلے تو کہا کہ ہم للہ فی اللہ ایک بیع کرا رہے ہیں، لیکن وہ اب جو خریدنے والا ہے اس کے ساتھ مل گیا ہے، تو کیا اس کے لیے وعید ہے یا کیا چیز؟ آخر جو ہے وہ اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ یعنی جو بیچ میں جو تو کچھ لے رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، میرے خیال سے کچھ ریٹ بڑھا دیا ہوگا۔ علی کل حال من غشنا فلیس منا میں آئے گا، فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے نا، بس سست ہے بھائی، میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ جو ہم سے آپ سے معاہدہ ہوا تو اس کے اس پر آپ پورے نہیں ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، کیا ہم گھر میں کام کاج کرنے والوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ سوچ کر کے سال پورا ہونے پر ان کو پھر لالچ ہوگی اور یہ ہمارا کام بھی اچھے طریقے سے کرتے رہیں گے؟ بھائی دیکھیے، آپ دے سکتے ہیں، یہ نیت نہ کیجیے اور آپ دے دیجیے، ہے نا، یہ نیت نہ کیجیے اور دے دیجیے، علی کل حال آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ کے عوض اس سے کچھ لے نہیں رہے ہیں، یعنی اضافی کوئی خدمت نہیں لے رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ تھوڑی لالچ یہ ہے کہ آپ کے یہاں دوبارہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، وہی انسان دوبارہ کام کرے۔ ظاہر بات میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی قباحت ہوگی، البتہ اخلاص میں تھوڑی سی کمی پائی جائے گی، البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس زکوٰۃ کے عوض میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں لے رہے ہیں، وہ نہیں آئے، کوئی دوسرا آئے گا، تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہوگی ڈھونڈنے کے لیے، لیکن دوسرا کوئی آئے گا، تو کوئی ذاتی فائدہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے کہا جائے کہ ہاں بھائی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی فطری طور پر اگر یہ چیز اگر آ جائے تو کیا کرے؟ تو کوئی حرجہ نہیں انشاءاللہ، کوئی کچھ اعوذ باللہ وغیرہ پڑھ کر نہیں، استغفر اللہ کو نیت اپنی سے درست رکھنے کی کوشش کرے، استغفر اللہ، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ میں اس کو دے رہا ہوں، محتاج سمجھ رہا ہوں، ہے کہ نہیں، ظاہر بات ضرورت مند سمجھ کر کے دے رہا ہوں، اللہ تو قبول فرما، نہیں آئے گا تو ہمیں دوسرا بھی کوئی مل جائے گا کام کرنے کے لیے۔
اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ایک سلفی علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ میاں بیوی کا دودھ جتنا چاہتا ہے پی سکتا ہے، کوئی حد نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اگر اس کے باپ اس کی ماں کا دودھ پی ہوتے تو وہ کہاں جاتا بیچارہ، بھوکے مر جاتا. اللہ کے بندے، اس قسم کی دعوت عام لوگوں میں دینا، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کوئی عالم آدمی کر سکتا ہے، یہ تو بہت بھول ہوگی. یہ اس قسم کے مسئلے جو ہے کہیں ذکر میں آئے، تعلیم میں آئے، وہ آئے، یعنی ضمن چھیڑا جا سکتا ہے، لیکن عوام میں اس قسم کی چیزیں پیش کی جائیں. جبکہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی متعدد ہے. پہلی وجہ تو میرے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے دودھ سے بعد ایسے احکام منسلک کیے ہوئے ہیں، بعد ایسے احکام کیا یعنی اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو ایک ایسی چیز ہے جو کیا ہے، اس سے بعد احکام منسلک ہیں. اب آپ اس کو دوسری جگہ اس کا استعمال کیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں، جن میں حضرت عائشہ بھی ہیں، کہ بڑے کی بھی رضاعت ثابت ہے، بڑے کی رضاعت ہے. جیسے شاید امام ابن حزم کا بھی یہی قول ہے، بڑے کی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. تو گویا ایک ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جو مشتبہات میں ہے، منقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. تیسری چیز ذرا آپ اس کے اوپر غور کریں، کہ یہ بے مروتی نہیں ہے. سوچیں آپ، اس قدر بے مروتی ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے بچوں کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کتنے احکام مرتب کیے ہیں، آپ جو ہے اس کے اندر اللہ نے اس کو آپ کو اس سے غنی بھی رکھا ہے، کوئی ضرورت بھی آپ کے لیے نہیں ہے. اب آپ ایسے عادت بنا لے، دوسرے جو ہے جو بچہ ہوگا وہ کہاں جائے گا، اس کو کہاں، اس کے لیے ظاہر بات ہے آپ اس کا حق مار رہے ہیں نہیں مار رہے ہیں. اور بعض اہل علم نے ایک نقطہ یہ رکھا ہے کہ انسان کا جسم محترم ہے، اس کے استعمال کی وقت ضرورت یا وقت حاجت اجازت دی گئی ہے. اب دودھ بھی اس کے جسم کا حصہ ہے نا، یہاں اس کی ضرورت ہے تو کیسے استعمال کیا جائے گا اس کو؟ تو اولاً تو اس قسم کی باتیں چھیڑی نہ جائیں، ہے کہ نہیں ہے. ہاں یہ الگ ہے کہ اگر مثلاً کسی نے لیا اور دودھ چلا گیا یا آیا تو مقصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، اس نے پی لیا، تو اب اس کو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس لیے کہ راجح قول یہی ہے کہ کبیر رضاعت کبیر ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ بعض خاص مخصوص حالات ہوں، جیسے سالم مولا حذیفہ کے جو ہے حالات تھے، ورنہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر یعنی گھر کے مرد اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کسی عالم نے سنا ہے انہوں نے کہ جو عورتوں کے نماز کا ثواب ہے وہ پورے مردوں کو دے دیا جائے گا اور عورتوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کل حال کوئی عالم یہ بات نہیں کہے گا، سڑک چھاپ کوئی مولوی ہوگا وہ یہ بات کہے گا، ہے کہ نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، ہے کہ نہیں ہے. البتہ جہاں تک پہلی بات ہے، عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے. اور میں تو کہوں گا کہ اب بالکل ایک شخص ہے اور کہتا نہیں میں پڑھوں گا ایسے، تو عورتوں کو تو ایسے دھمکی دے مجھے پھر چھوڑ دیجیے آپ، ہے کہ نہیں ہے. اور آخر مجبور ہو جائے تو میں تو کہوں گا کہ ایسے بے دین مرد سے مجبور ہو جانے کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کر رہا ہے، ضد بھی کرتا ہے اور مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو کوشش کرے کسی مرد سے اور چھٹکارا حاصل کرے. اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، زنا سے، چوری سے، ان تمام سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، ہے کہ نہیں. حتیٰ کہ بعض علماء نے، بلکہ بہت سے علماء نے، بعد نے تو جمہور کا قول نقل کیا ہے، وہ شاید نماز کے چھوڑنا کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے. تو کسی مومنہ پاک بات عورت کے لیے ایسے مرد کے ساتھ رہنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کوئی جلدی قدم اٹھائے، اس کے لیے سمجھائے، لوگوں کو درمیان میں ڈالے، وہ کرے، اسے دھمکی دے، ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب ہر طریقے سے عاجز آ گئی ہے کہ اب وہ اس کے بجائے سننے کے نہیں بلکہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم نیک عمل کا وسیلہ لے کر دعا کرنے سے کیا نیک عمل کے ثواب میں کمی ہوتی؟ کوئی کمی نہیں ہوتی.
اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مل چکا ہے. بات اس کا وسیلہ اللہ، اس لیے کسی پر احسان نہیں جتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کرتی ہوں، یہ ہے، آپ میرے اوپر رحم کریں. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم بچے کے تعلق کی مالش جو ہے زور سے کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ میں نے کسی حدیث میں پڑھی تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ تالو میں کوئی بیماری ہوتی تھی، واللہ علامات کیا کہا کرتے ہیں، جو ٹانسل بڑھ جاتا ہے ہمارے خیال سے وہ نہیں ہے، کوئی اور بیماری ہے. تو اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ عورتیں کچھ تیل وغیرہ رکھ کر کے اب دبایا کرتی تھیں، تو اس سے کیا ہے وہ کالا خون جو ہے وہ ناک وغیرہ باہر آیا کرتا تھا، لیکن اس سے بچے کو تکلیف ہوا کرتی تھی اور کچھ دن تک ناک بہتی رہتی تھی. تو آپ نے ایک بچے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے زیادہ تکلیف ہوتی، اس کے بجائے تم قسط ہندی استعمال کرو، اس کی طرح دھونی دو اور اس طریقے سے اس بچے کو، تو اس سے شفا مل جائے گی اور اس کو ضرورت نہیں رہے گی. تو اس سے جو کچھ معلوم اصل یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جہاں علاج آسان ہو، اس میں تکلیف نہ ہو، اس کے بجائے وہ علاج نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر تکلیف ہوا کرے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.